بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا ناول خونی خیول ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جو اس کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ جو کہ میری زندگی میں پیش آیا، جس کو میں مرتے دم تک نہیں بھلا پاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو عقل تو تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ باتیں اس دنیا میں ضرور موجود ہوتی۔ ان کی ایک اہمیت اور ایک وجود ہے۔ میں جیسے ہی آفس پہنچا، میرے باس نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میں گہرا سانس لے کر باس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ باس نے ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی اور ایک چھوٹی سی کاغذ کی پٹی میری طرف بڑھا دی۔ دانش، یہ جائے وقوع کا ایڈریس ہے۔ اس پر تم نے ایک رپورٹ تیار کرنی ہے۔ یہاں گزشتہ رات ایک ہی خاندان کے 3 افراد کا قتل ہوا۔ تم اسی وقت اس جگہ روانہ ہو جاؤ۔ مجھے یہ کام آج ہی مکمل چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، میں پرچی تھامتے ہوئے بولا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں جائے وقوع کے سامنے موجود تھا۔ یہ شاندار بنگلہ تھا جہاں لوگوں کے ہجوم سمیت پولیس کی نفری موجود۔ پولیس نے بنگلے کو چاروں طرف سے سیل کر رکھا تھا۔ کسی عام بندے کو بنگلے کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کیونکہ میں ایک نامی گرامی اخبار کا قائم رپورٹر تھا، اس لیے میرا پریس کارڈ دیکھتے ہی پولیس نے مجھے نہیں روکا۔ اس شاندار بنگلے کے مرکزی گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس بنگلے کے اندر بھی پولیس اہلکاروں کی کافی تعداد موجود تھی، جس میں میرا بہترین دوست سب انسپکٹر شہباز بھی شامل تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور مجھے کیس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ڈرائنگ روم میں نوجوان کی خون میں لطپت لاش موجود تھی، جو کہ آڑی ترسی حالت میں پڑی تھی۔ شدید سرد موسم کی وجہ سے بالکل ہی اکڑ چکی تھی۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس نوجوان کی گردن کو اس برے طریقے سے بمبوڑا گیا تھا کہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ جیسے یہ کسی آدم خور درندے کا کام ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے دردری سی آ گئی۔ میں مزید آگے بڑھا اور شہباز کی رہنمائی میں ایک کمرے میں داخل ہوا، جو کہ غالباً بیڈ روم تھا۔ وہاں ایک مرد اور عورت کی خون میں لطپت لاشیں موجود تھیں، جو کہ آپس میں میاں بیوی تھے۔ باہر ڈرائنگ روم میں پڑے نوجوان کے والدین تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی لاشوں کو اس حال میں دیکھ کر مجھے دردری آ گئی، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کی لاشوں کا حال نوجوان کی لاش سے بھی زیادہ برا تھا۔ ان دونوں کا دوسرا بیٹا نعمان پولیس کی حراست میں تھا۔ میرے آنے سے کچھ دیر پہلے اسے اسپتال پہنچایا گیا تھا اور وہ ڈرائنگ روم میں ہی اس نوجوان کی نائش کے قریب بے ہوش حالت میں پایا گیا تھا۔ نعمان پر ہی شک کیا جا رہا تھا کہ اس نے ہی اپنے والدین اور بھائی کا قتل کیا ہے، کیونکہ اس کے منہ اور کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے۔ اس پر غشی کی کیفیت اس بری طرح سے سوار تھی کہ وہاں موجود پولیس اہلکاروں کی کوششوں کے باوجود بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نعمان کے متعلق اس الزام میں کس حد تک صداقت تھی، یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ والدین اور بھائی کا قتل کوئی معمولی اور انوکھی بات تو نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے نعمان پر پہلے قتل کا شبہ یقینی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے کیمرے سے ان تینوں نعیشوں کی تصویریں بنائی اور اسی دن رپورٹ تیار کر کے باس کے حوالے کر دی۔ ابھی اس کیس پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہت سے حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی سامنے آنے تھے۔ نعمان کو بالآخر ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ ایک روز بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی، جو کہ نہایت تحیر آمیز تھی۔ گویا عقل دنگ رہ گئی تھی، ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عطیہ بی بی، جو اس ہولناک سہانے میں قتل ہوئی تھی، اس کا خون پیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ خون پینے والا بحرین درندہ کوئی اور نہیں، خود اس کا اپنا شوہر نواز تھا۔ مقتول نواز کا خون اس کے چھوٹے بیٹے بلال نے پیا تھا۔ اسی دوران بلال نے بری طرح سے نواز کی گردن کو کاٹ کھایا تھا، جس سے نواز فوراً ہی موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ مقتول بلال کا خون پینے والا اور اسے قتل کرنے والا اس کا بڑا بھائی نعمان تھا۔ ایسے درندے بھی پائے جاتے ہیں جو کسی رشتے کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ انسانی خون پینا، وہ بھی اپنے قلبی رشتوں کا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ کوئی نارمل اور باشعور بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکانہ اور بربری ضلع فعل کسی ایک شخص کا ہوتا تو اسے پاگل قرار دیا جا سکتا تھا۔ کیا اس فیملی کے تمام افراد پاگل ہو چکے تھے جو راتوں رات ایسا خون ریز قدم اٹھا بیٹھتے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی خطرناک واقعات دیکھے تھے، کئی لوگوں کی کلپناک اموات دیکھی تھی۔ ایسا انوکھا پیش پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس خونی کہانی کی کیا وجوہات تھی، یہ تو صرف نعمان ہی بتا سکتا تھا، مگر دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد اتنے مکمل خاموشی اختیار کی۔ نعمان کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور پوچھ گچھ شروع کر دی گئی تھی، تاہم وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھا۔ نعمان لگے اس عدالت میں پیش ہوا
عدالت نے نعمان کا ریمانڈ جاری کر دیا۔ پولیس جلد ہی نعمان سے اصل حقائق اگلوا لے گی، یہ پوری طرح سے امید کی جا رہی تھی۔ تاریخ کا یہ انوکھا ثانیہ کئی روز تک مختلف اخبارات اور نجی ٹی وی چینلز کا موضوع بحث بنا رہا۔ مقتول نواز کے پڑوسیوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق نواز اور اس کی فیملی انتہائی شریف اور پڑھی لکھی فیملی تھی۔ کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں رہائش پذیر تھے۔ ایسی ویسی کوئی مشکوک بات اور حرکت ان میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ آس پاس کے تمام پڑوسی ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا جس نے ایک شوہر کو اپنی بیوی کو قتل کرنے، ایک بیٹے کو اپنے باپ کو قتل کرنے اور ایک بھائی کو اپنے سگے بھائی کو بے دردی سے قتل کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان سب نے درندوں کی طرح ایک دوسرے کا خون بھی پیا تھا؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب صرف اور صرف نعمان کے پاس تھا، مگر وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ عدالت سے جب وہ پولیس اہلکاروں کی حراست میں واپس آ رہا تھا تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لگ بھگ 19 یا 20 سال کا نوجوان تھا۔ اس کا معصوم چہرہ کہیں سے بھی ایک سپاک قاتل کا چہرہ نہیں لگتا تھا۔ مجھ سمیت میڈیا کے کئی نمائندے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اسے کوریت کر سوالات کرنے لگے، مگر وہ بالکل خاموش تھا، کسی گہرے صدمے میں غرق، خلا میں گھورے جا رہا تھا۔ عدالت نے نعمان کا ریمانڈ جاری کر دیا تھا۔ پولیس کے بہیمانہ رویے اور تشدد پسندانہ سلوک سے تو ہر پاکستانی واقف ہے۔ نعمان سے سچ اگلوانے کے لیے اسے ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، مگر وہ نوجوان تو جیسے گوشت ٹھوس کا تھا ہی نہیں، وہ تک مت نہیں ہوا۔ اس کے لبوں پر چھائے گہرے جمود کو پولیس کا کوئی حربہ نہیں توڑ سکا۔ انسپکٹر شہباز نے مجھے بتایا نعمان کے کمرے کی تلاشی کے دوران کچھ تعویذ اور ایک عامل کا وزٹنگ کارڈ ملا ہے۔ وہ عامل چونکہ ایک نامی گرامی بندہ تھا، اس لیے پولیس اس سے پوچھ تچھ کرنے سے کترا رہی تھی، اس لیے شہباز نے یہ ذمہ داری میرے اوپر سونپی۔ اس سلسلے میں مجھے تحقیقات کرنے کو کہا گیا۔ میں وزٹنگ کارڈ لے کر اس سے ملنے پہنچ گیا۔ عامر شاہ تراب ایک بہت شاندار کوٹھی میں رہائش پذیر تھا۔ میرا یہی خیال تھا کہ سفید داڑھی والا کرتے شلوار میں مضبوط 70 سالہ بزرگ ہوگا، تاہم وہ جب میرے سامنے آیا تو گویا میں ششدر ہی رہ گیا۔ میرے اس خیالی سراپے سے بالکل ہی وہ برعکس تھا۔ 40 سالہ خوش شکل کلین شیپ بندہ تھا، جس نے کریم کلر کی شلوار قمیض زیبتن کر رکھی تھی۔ وہ کہیں سے بھی عامل نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خود پر تعجب ہوا، کہیں میں غلط ایڈریس پر تو نہیں آ گیا۔ تاہم اس نے اپنا تعارف کروا کر میری پریشانی دور کر دی۔ میں نے جواباً اپنا تعارف کروایا۔ میں مقامی روزنامے کا کرائم رپورٹر ہوں اور نواز مرڈر کیس کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ کے چہرے پر کئی الجھن زدہ کیفیات ابھرنے لگی۔ وہ کچھ پریشان تھا دکھائی دینے لگا۔ مگر اس مرڈر کیس کے سلسلے میں آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر مسکرایا۔ آپ گھبرائے نہیں، مجھے کچھ معلومات چاہیے آپ سے، پلیز۔ آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، آپ کا نام ہرگز سامنے نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں اس کو پورا یقین دلاتے ہوئے بولا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس کیس سے میرا کیا تعلق؟ میں سپاٹ نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ دراصل نعمان نامی قاتل کے کمرے سے آپ کے وزٹنگ کارڈ اور چند تعویذات ملے ہیں، جو کہ غالباً آپ ہی نے اسے دیے ہیں۔ ہاں میں نے ہی اسے دیے ہیں۔ اچانک یاد آنے پر اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میں بات بڑھاتے ہوئے بولا، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں گے؟ وہ نوجوان آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، مجھے اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نوجوان واقعی میرے پاس آیا تھا، لیکن اس کا مسئلہ بڑا ہی گمبھیر تھا۔ کاش قدرت اس کو کچھ اور مہلت دے دی تو اس کا مسئلہ حل کر پاتا۔ ایسا کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ؟ آپ اس سلسلے میں مجھے ہر بات سے آگاہ کریں پلیز، میں نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کو بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ اب سے چند روز قبل نعمان نامی وہ نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اس کو اور اس کی فیملی کو حضرات عجیب و غریب قسم کے ہیولے نظر آتے ہیں، جو روشنی میں سیاہ اور اندھیرے انگاروں کی مانند بہکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کان کے پردے چیرنے والی آوازوں کے ساتھ وہ ہیولے اسے رات بھر سونے نہیں دیتے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں 3 راتوں کا عمل کر کے بتاؤں گا ان تمام حالات کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ میں فی الحال اسے کچھ ایسا دوں جس سے اسے اچھی طرح سے نیند آ سکے، وہ ہیولے اسے نظر نہ آئے۔ میں نے اسے ٹالنے کی غرض تعویذ دے دی ہے، جن کو تکیے کے نیچے رکھنے سے وہ گہری نیند سو سکتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے جمعے کی شب یہ عمل شروع کرنا تھا، مگر اگلے دن یہ خبر منظر عام پر آ گئی کہ اس لڑکے نے اپنی فیملی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے میں نے وہ عمل نہیں کیا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے کہا، پلیز آپ اس عمل کو پورا کریں، اس عمل کے سلسلے میں جو ہدیہ درکار ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا۔ عامر شاہ تراب سنجیدہ لہجے میں بولا، کل جمعے سے رات 12 بجے کے بعد یہ عمل شروع کر دوں گا۔ آپ 3 دن بعد میرے پاس آنا۔
میں اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اب میرا ارادہ نعمان سے ملاقات کرنے کا تھا۔ ملاقات کا ٹائم میں پہلے ہی رہ چکا تھا اور شہباز کو بھی عامل کی ملاقات سے آگاہ کرنا تھا۔ نعمان سے جب میں ملا تو اس سے ہونے والی گفتگو میرے لیے انتہائی عجیب و غریب و حیرت انگیز تھی، جس سے میرے ذہن پر چھائے ہوئے لاعلمی اور مایوسی کے بادل چھٹنے لگے، جس کا احوال کچھ یوں تھا۔ نعمان میرے سامنے کرسی پر گمسم بیٹھا تھا۔ اس کی رنگت بالکل ہی زرد ہو چکی تھی، چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشانات تھے اور کہیں سے جلد پھٹ کر زخم بن چکی تھی۔ یقیناً اس کے پورے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ پولیس نے اس کے ریمانڈ میں کوئی رعایت نہیں برتی تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کے تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ وہ خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو مخاطب کر کے بولا، میں جانتا ہوں تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو جس نے پولیس کے ہر حربے کے سامنے زبان نہ کھولی ہو۔ بھلا وہ میرے سامنے کیا بولے گا، لیکن پھر بھی مجھے تم سے کچھ امید ہے۔ میں نے بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور چپ رہا۔ تم کچھ نہیں بولو گے؟ میں نے یک پوچھا۔ میری بات سن کر وہ تلخی سے بولا، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ کون میری بات پر یقین کرے گا؟ میں اب مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شکستگی سے سر جھکا دیا۔ تمہیں ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرتے ہوئے، اس کا خون پیتے ہوئے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر نعمان نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے کئی محق سائے گہرے ہو گئے۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ میری بات نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے۔ وہ حیرانی آواز میں بولا، نہ تو میں نے اپنے بھائی کا خون پیا ہے، نہ ہی میں نے اسے قتل کیا ہے۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ میں نے تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میری بات کے جواب میں وہ چپ رہا۔ میں خود ہی بول پڑا، تمہیں اور تمہاری فیملی کو کچھ عجیب طرح کے ہیولے دکھائی دیتے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ میری بات سن کر اسے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے کئی متضاد کیفیات ابھرنے لگی۔ اسے اپنے متعلق میری معلومات پر بہت حیرانی تھی، مگر وہ چپ رہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ سچ ہے، مگر آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہیولے کب سے دکھائی دے رہے تھے؟ میرے سوال کے جواب میں وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے حقائق سے آگاہ کرے یا نہیں۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں نعمان، جو کچھ تمہارے دماغ میں ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ صحیح، مگر میرے کئی سوالات حل ہو جائیں گے جو مجھے مسلسل الجھا رہے ہیں۔ میں اس بار قدرے نرم لہجے میں بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں موند کر اپنے ذہن میں موجود ان تمام واقعات کو یکجا کرنے لگا جو اس پر بیت چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ چند ماہ قبل میں اور میرا چھوٹا بھائی ممی اور ڈیڈی کوات کی سیر کو جا رہے تھے۔ اس دن ہم بہت خوش تھے کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور بہت کم وقت مجھے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کو ملتا تھا۔ چھٹیوں میں جب بھی میں گھر آتا تو ہم کہیں نہ کہیں ضرور سیر کو جاتے۔ سوات جانے کا خیال بھی میرا ہی تھا۔ میرے ڈیڈی میری کوئی خواہش رد نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیں فوراً ہی لے کر سوات کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے کار خود ڈرائیو کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس روز میں ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر راستے میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی۔ ایک روڈ سے گزرتے ہوئے ہمیں یوں لگا جیسے پورا علاقہ کسی ہولناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ میں نے خود کو اور گاڑی کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، مگر میری آنکھوں کے سامنے ناچنے والے عجیب و غریب ہیولوں نے گویا مجھے اندھا کر دیا۔ میں ان ہیولوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یکلک ان کی کھڑکھڑاتی ہوئی آوازیں مجھے اپنے کان کے پردے چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری شریانیں پھٹ جائیں گی۔ پھر اچانک میرے حواس معطل ہونے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا چھانے لگا، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو گاڑی روڈ کے بالکل درمیان کھڑی تھی۔ ماحول بالکل پرسکون تھا۔ کچھ دیر قبل پیش آنے والی خوفناک صورتحال کسی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ عامل شاہ تراب کے متعلق میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ میں اس عامل سے تعویذ لے کر آیا۔ جس شام میں یہ تعویذ آیا اسی رات یہ خونریز واقعہ پیش آیا تھا۔ اس رات میں بڑی پرسکون نیند سویا تھا۔ میں یہ سمجھا کمال ان تعویذوں کا ہے، مگر دراصل یہ کمال ان بلاؤں کا تھا جو ہیولوں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی تھی۔ میں اس رات نہیں جانتا تھا ڈیڈی اور چھوٹے بھائی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، تاہم میں یقین سے کہہ سکتا تھا اس رات میں نے جو کچھ محسوس کیا بالکل ویسا ہی انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ میں اس رات اپنے کمرے میں سویا تھا، مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ڈرائنگ روم میں پایا۔ میں وہاں اوندے منہ پڑا تھا۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر میں فوراً ہی حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ یکدم مجھے آہٹ سنائی دی۔ بے ساختہ میری نظر داخلی دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ میرا چھوٹا بھائی بلال کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپ اٹھا۔
اس کا منہ خون سے تر تھا، لباس پر جگہ جگہ خون کے دھبے موجود تھے۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، ایک اداور شخص اس کے عقب سے نمودار ہوا۔ وہ سائے کی طرح دکھتا تھا۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں، سفید نوکیلے دانت واضح طور پہ دیکھے تھے۔ وہ سایہ بلال کی طرح جھکتا۔ میں نے چیختے ہوئے سائے کو روکنا چاہا، مگر میری آواز گویا حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ اس سائے نے چشمے گردن میں میرے بھائی کو دبوچ لیا۔ بلال کسی بے جان کھلونے کی طرح ایسی گرفت میں آ گیا۔ اس نے ذرا برابر بھی مزاحمت نہیں کی۔ اگلے لمحے اس خوفناک سائے نے اپنے نوکیلے دانت بلال کی گردن میں گاڑ دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلال ٹرانس کی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا وجود کسی ذبح کی ہوئی جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ اذیتناک چیخوں کے ساتھ اس شخص کی گرفت سے نکلنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا اور بے بسی سے اپنے روتے ہوئے تمام اعصاب کو یکجا کرتے ہوئے حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ کوئی بھی ارادی حرکت کرنے سے میں قاصر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ سایہ نما شخص مسلسل بلال کا خون پی رہا تھا۔ پھر جب وہ طلسمی کیفیت ٹوٹی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، میری گرفت میں بلال تھا۔ مجھے اسی وقت اکائی آئی۔ میرے منہ سے تازہ خون قہر کی صورت میں باہر آ گیا۔ یہ خون بلال کا تھا، کہتے ہوئے اس کی آواز غم سے پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر دکھ سے سسکنے لگا۔ میں خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی کہی بھی باتیں مجھ پر سختہ طاری کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود چپ ہو گیا اور پھر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں میری کہی بھی باتیں آپ کو غیر یقینی لگ رہی ہوں گی۔ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھ سے کوئی ایسی باتیں کرتا تو میں بھی یقین نہیں کرتا۔ میں گہرا سانس لے کے بولا، تمہاری سوچ غلط ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ سب تمہارے ساتھ پیش آیا ہوگا، تم آگے بتاؤ۔ وہ بات کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بولا، میرا منہ اور لباس بلال کے خون سے تر ہو چکے تھے، تو کیا میں اتنی دیر سے واقعی اپنے بھائی کا خون پی رہا تھا؟ اس وقت میں نے کرب سے سوچا اور حیرت و خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ اس قدر بھیانک انکشاف تھا کہ صدمے سے میں اسی وقت وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میں ابھی تک اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہونے والے اس ناقابل یقین سانحے کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ جتنا اس بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی دماغ الجھتا جاتا ہے۔ نعمان نے بات ختم کر کے اپنے سر کو تھام لیا۔ میں بڑے انعماق سے نعمان کی روایات سن رہا تھا۔ اس کی ہر بات انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی۔ اگر میں عامل سے نہ ملا ہوتا تو مجھے ہرگز نعمان کی سچائی کا یقین نہ آتا۔ ضرور یہ کوئی آسیبی چکر تھا۔ وہ خونی برائے نعمان سے اس کی فیملی سے کیا چاہتی تھی، یہ سوال ابھی حل طلب تھا۔ گو کہ نعمان کی روایات میں بہت سے حقائق کھول کر رکھ دیے تھے، مگر مجھے اس سوال کا جواب عامل سے ہی مل سکتا تھا۔ عامل نے مجھے 3 دن کا وقت دیا تھا، چنانچہ 3 دن کے بعد میں عامل کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ اس سلسلے میں کچھ پتہ چلا آپ کو؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے عامل کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اب ہر بات بالکل واضح ہو چکی ہے، آپ ضرور حیران ہوں گے حقیقت جان کر۔ عامل پورے وثوق سے بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، آپ پلیز بتانا شروع کریں۔ میں نے بے چینی سے جواب دیا۔ وہ لڑکا نعمان اپنی فیملی کے ساتھ کہیں سیر کے لیے جا رہا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ناسمجھی میں اپنی گاڑی کو ایسے راستے پر لے گیا جہاں لوگوں کا گزر بہت کم ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک سفلی علم کا عامل اس راستے کے قریب ہی بیٹھا خطرناک عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس عمل کی شرط یہ تھی کہ عمل کرنے والے کے علاوہ کسی اور انسان کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو۔ نعمان اور اس کی فیملی کی بدقسمتی انہیں اسی راستے پر لے آئی جہاں وہ شخص عمل کر رہا تھا۔ ان کی آمد اس عامل کے عمل کو الٹا کرنے کا باعث بن گئی۔ شیطانی چیزوں نے نہ صرف اس عامل کو بے دردی سے مارا بلکہ نعمان سمیت اس فیملی کے تمام افراد کے پیچھے پڑ گئی اور تینوں افراد کو مار ڈالا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ، میں نے افسوسناک لہجے میں جواب دیا۔ عامل مزید بتاتے ہوئے بولا، اکثر شیطانی چیزیں انسان کو ذہنی اذیت دے کر لطف اٹھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان شیطانی بلاؤں نے نعمان سمیت اور اس کے گھر والوں کو کچھ عرصے تک ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا ہوگا، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں نعمان اب بھی اس ذہنی اذیت سے دوچار ہوگا کیونکہ ابھی ان کا انتقام پورا نہیں ہوا۔ میں گہرا سانس لے کر بولا، اگر ان تمام حالات پر غور کیا جائے تو اس معاملے میں نعمان بالکل ہی بے قصور ہے۔ جو کچھ ہوا ان شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہوا۔ عدالت میں نعمان کو ذہنی مریض ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس طرح ہم نعمان کے لیے ان شیطانی قوتوں سے نجات کا کوئی حل نکال لیں۔ عامل فوراً بولا، وہ زندہ رہے گا تو ہی اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، دراصل وہ چیزیں بھی نعمان کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ آپ کسی طرح یہ تعویذ نعمان کو دے دیں۔ اگر وہ یہ تعویذ اپنے پاس رکھے گا تو وہ شیطانی چیزوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس نے وہ تعویذ میری طرف بہایا۔ میں تعویذ پکڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے،
کہ میں یہ تعویذ نعمان کو دے دوں گا۔ خط تھوڑا تیز لہجے میں بولا، دیر مت کریں، میرا مشورہ ہے آپ ابھی اس سے ملاقات کریں اور یہ تعویذ اس تک پہنچا دیں۔ میں نے اسباق میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ اب میرا ارادہ انسپکٹر شہباز سے ملنے کا تھا تاکہ وہ میری ملاقات نعمان سے کروا سکے۔ میں جلد از جلد شہباز کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میں تیز رفتاری کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا بائک چلا رہا تھا۔ پاکستانیوں کے اصول کے مطابق جدھر راستہ ملتا وہیں بائک گھسا دیتا۔ اچانک ایک چوک کراس کرتے ہوئے ایک سفید رنگ کی کرولا میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس بار بائک کو دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کرولا کی ٹکر سے میں فضا میں اچھلا، وہ بائک میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں فضا میں فٹ بال کی طرح گھومتا ہوا فٹ پاتھ پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی مجھے نہ جانے کہاں اور کتنی چوٹیں آئیں۔ اس وقت درد کی کیا شدت تھی اس بات کو جانے دیں، غنیمت یہ تھی کہ میں بچ گیا۔ کوئی ہڈی ٹوٹی تھی یا نہیں، گرنے کے بعد میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نعمان تک وہ تعویذ پہنچانے کی جلدی میں مجھے اپنی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تاہم اس حادثے کے دوران میرے بازو اور کمر پر شدید خراشیں آئی تھیں۔ کئی لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس جمع ہو گئے، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں خود کھڑا ہو پاؤں گا۔ جو لوگ میرے پاس تھے وہ میری خیریت معلوم کر رہے تھے، کچھ مشورہ بھی دے رہے تھے، ٹانگیں ہلاؤ، جلاؤ، بازو چیک کرو۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور جیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جیل کے اندر پہنچا ہوا مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پولیس اہلکار بدحواس ہو کے اس جانب بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لمحے مجھے ایمبولینس کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ ایمبولینس جیل کے مرکزی گیٹ کے باہر رکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دو پولیس اہلکار ایک شخص کو اٹھا کر باہر لائے تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ نعمان تھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس کا وجود اپنے ہی لہو میں نہایا ہوا تھا۔ نعمان کو اسٹریچر پر لٹایا گیا مگر افسوس وہ وہیں دم توڑ چکا تھا۔ نعمان کی لاش کو پھر بھی ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ میں حیرت اور دکھ سے اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ شہباز تھا۔ یہ سب کیسے ہوا شہباز؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ شہباز خود بھی ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ وہ پریشانی سے بولا، جو کچھ میں نے اور میرے ساتھیوں نے دیکھا وہ انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے۔ نعمان کو خطرناق قیدی قرار دیے جانے کے بعد اسے باقی قیدیوں سے الگ رکھا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اس قدر جھاڑیانہ سلوک کرے گا۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس نے نہ جانے کیسے ایک تیز دھار چاقو حاصل کیا اور اپنے جسم کو بڑی بے رحمی سے چاقو سے کاٹتا چلا گیا۔ وہ بالکل ہی جنونی ہو چکا تھا، اس قدر بے دردی سے اپنی ہڈیوں سے اپنا گوشت الگ کر رہا تھا۔ مجھ میں تو وہاں موجود تمام پولیس اہلکار سکتے کی حالت میں آ چکے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی انجانی قوت نے ہمارے حواس معطل کر دیے ہوں۔ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہے تھے مگر ہمارے ذہنوں میں اس جارحانہ عمل کو روکنے کا خیال تک نہیں پیدا ہو سکا۔ نعمان اپنے جسم پر چاقو کے وار مسلسل کیے جا رہا تھا مگر اس کے چہرے پر تکلیف کا کوئی تعصب نہیں تھا، بلکہ وہ بھیانک انداز میں کہہ بھی لگا رہا تھا۔ ہمیں ہوش تب آیا جب نعمان نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا، یہاں تک کہ شہباز خان بول کر خاموش ہو گیا۔ میں حیرت کے عالم میں نعمان کی بھیانک موت کا واقعہ سن رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا۔ اگر میں آدھے گھنٹے پہلے آ جاتا تو نعمان کی جان بچ جاتی، مگر ان شیطانی قوتوں نے مجھے کسی صورت نعمان تک پہنچنے نہیں دی۔ میں افسوس بھرے انداز سے اپنی مٹھی پہ موجود تعویذ کو دیکھا جس کے نعمان تک پہنچنے سے پہلے ہی شیطانی قوتوں نے اس کی جان لے لی تھی۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اپنی محبتوں سے مجھے نوازیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔